اس وقت میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ صوبائی سطح پہ ضمشدہ اضلاع جن کو اس سے پہلے ایجنسیاں کہا جاتا تھا اور فاٹا فیڈرل ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریا، ان کے حقوق کے لیے 29 اگست کو انشاءاللہ العزیز مرکز اسلامی پشاور میں ہم خیبر پختونخوا کی سطح پہ تمام سیاسی جماعتوں کی ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ جناب شاہ فیصل آفریدی صاحب، جو اس تحریک کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کے چیئرمین ہیں، اور ان کے میرے بائیں ہاتھ پہ سلطان اکبر صاحب جو خیبر ضلع کے جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی کے، میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے قبل مارچ کے مہینے میں رمضان سے پہلے ہم نے حقوق اور امن مارچ کے نام سے قبائل میں یہ ضمشدہ اضلاع میں ایک تحریک چلائی تھی۔ باجوڑ سے خیبر تک جناب امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے اس امن اور حقوق مارچ کی قیادت کی۔ اس کے بعد پھر اورگزائی اور کرم ایجنسی اور شمالی وزیرستان میں اس تحریک کے ساتھ رہا، اور جنوبی وزیرستان میں عبدالواسع صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی خیبر پختونخوا اس میں شریک ہوئے، اور پھر جنوبی وزیرستان سے واپسی پر خیبر ایجنسی میں خیبر ضلع میں جناب سراج الحق صاحب نے اس میں پھر ایک بار شرکت کی، اور یہ بھی قبائل کے حقوق کے لیے بھی اور ضمشدہ قبائلی اضلاع میں امن و امان کی صورتحال پہ بھی ایک آواز اٹھانی مقصود تھی، اور بھرپور ہم نے آواز اٹھائی۔ اس کے بعد 29 مئی کو مرکز اسلامی پشاور میں ہم نے ضمشدہ اضلاع کے تمام سیاسی جماعتوں کے ضلعی ذمہ داران کو مدعو کیا۔ الحمدللہ اس میں بھرپور شرکت رہی، اور صحافی برادری بھی اس میں موجود رہی، اور اس میں بھی ہم نے آواز اٹھائی، اور اس کانفرنس میں اس بات کا پہ اتفاق کیا گیا، تمام شرکاء نے بالاتفاق یہ بات کہی، اس رائے کا اظہار کیا کہ ہم ضلعی ذمہ داران ہیں سیاسی جماعتوں کے، صوبائی سطح کی تنظیموں کو مدعو ہونا چاہیے، اور خیبر پختونخوا کی سطح پہ ضمشدہ اضلاع کے حقوق کے لیے ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی جانی چاہیے، اور اسی آواز پہ ہم اس وقت یہ عمل درآمد کرا رہے ہیں کہ 29 اگست کو انشاءاللہ مرکز اسلامی پشاور میں ضمشدہ اضلاع کے حقوق کے لیے خیبر پختونخوا کے سیاسی جماعتوں پہ مشتمل کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کریں گے۔ اس میں امن و امان کی صورتحال تو پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور قبائل میں یہ مسئلہ شدید تر ہے۔ امن کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبائل کے ساتھ جو وعدے کیے گئے رہے، 2017 میں 25ویں آئینی ترمیم پاس کرتے وقت اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ فیڈرل ڈویزیبل پول کا بجٹ کا 3% یہ قبائلی اضلاع کو دیا جائے گا، لیکن 2017 سے آج 2023 تک ان 5 سالوں میں اس میں ان ضمشدہ اضلاع کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ہر سال 10 ارب روپیہ، اور 10 سالوں تک یعنی 100 ارب روپیہ یہ ضمشدہ اضلاع میں اس کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اور باقی ملک کے ساتھ ایک ہی سطح پہ ترقیاتی حیثیت سے لحاظ سے لانے کے لیے یہ سرمایہ صرف ہوگا۔ اس میں سے بھی اب تک 50 ارب روپیہ صرف ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ بھی خرچ نہیں ہوا۔ اور تیسری بات، یہ قبائل کی یا ضمشدہ اضلاع کی نمائندگی ہے 25ویں آئینی ترمیم سے پہلے، اور یہ آج تک یعنی 25ویں آئینی ترمیم کے اس حصے پہ آنے والے انتخاب میں عمل درآمد ہوگا۔ اب تک قبائل قومی اسمبلی میں
قبائل کی نمائندگی 12 تھی، 12 قومی اسمبلی کے ممبران قبائل کی نمائندگی یا ضم شدہ اضلاع کی نمائندگی کرتے رہے۔ یہ 25ویں آئینی ترمیم میں 2017 میں 12 سے گھٹا کر 6 کر دی گئی ہے، اور چونکہ ان اضلاع کو صوبے میں ضم کیا گیا اس لیے صوبائی اسمبلی میں ان کو نمائندگی دی گئی۔ یہ نمائندگی سارے ضم شدہ اضلاع پہ مشتمل 16 صوبائی اسمبلی کے ممبران کی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے پاس ہوئی، جس میں یہ نمائندگی قومی اسمبلی کے اندر 6 سے بڑھا کر پھر 12 کر دی گئی، اور صوبائی اسمبلی میں نمائندگی 16 سے بڑھا کر 24 کر دی گئی۔ لیکن یہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے بالاتفاق پاس ہونے کے باوجود سینٹ سے پاس نہیں ہو سکا، اس لیے آئینی ترمیم ختم ہو گیا۔ ہم یہ آواز بھی اٹھائیں گے، پہلے بھی اٹھائی ہی آواز اور اٹھاتے رہیں گے کہ قبائل کو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں بھرپور نمائندگی دی جائے۔ 6 قومی اسمبلی کے ممبران سے بڑھا کر 12 اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کی تعداد 16 سے بڑھا کر 24 کر دی جائے۔ قبائل کے ان حقوق کی بنیاد پہ ہم اس تحریک کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں صوبے کے تمام سیاسی جماعتوں کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، اور ضم شدہ اضلاع کے ضلعی نمائندگان نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور اب صوبائی تنظیموں کو ہم دعوت بھی دے رہے ہیں، باقاعدہ ان کو دعوت پہنچائیں گے بھی، اور آپ کے ذریعے سے قوم کے سامنے بھی اپنی یہ آواز لانا چاہتے ہیں کہ ان ضم شدہ اضلاع کے وہ حقوق جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جن کو تسلیم کیا جا چکا ہے، جو مسلمہ ہیں، ان حقوق کو ان تک پہنچایا جائے۔ اور یہ انضمام پہ بہت اعتراضات ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود یہ انضمام ہوا۔ اس میں بھی ہم نے آواز اٹھائی تھی، لیکن حقوق جب ان کو نہیں مل رہے تو سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالیہ نشان بن رہے ہیں کہ انضمام کا کیا قبائل کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ اس میں جو کچھ بھی ہوا ہے، اگر نقصان ہوا بھی ہے تو اس کو فائدے میں تبدیل کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ قبائل کو یہ حقوق، ضم شدہ اضلاع کو یہ حقوق دیے جائیں۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔